نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما حرم عليكم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار میت، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہاں؟ البقرہ 173، المائدہ 3، الانعام 145، اور یہ چوتھی جگہ ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ لتفتروا الکذب، اور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کے قریب ہونے کے لیے، کسی اور کا نام پڑھ کر جس چیز کو خیرات کیا جائے. اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، اور اس نے تمہارے لیے مردار اور خون اور خنزیر حرام کیا ہے. اب دیکھیں کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے یہ چیزیں حلال کر لی تھی اپنے اوپر، مردار، خون، خنزیر. اور آج کے انسان نے کیا کیا؟ حلال اور طیب کو اپنے لیے ناجائز کر لیا، حلال کی جگہ حرام لے آیا، اور طیب کی جگہ جو کچھ پسندیدہ ہے غیر طیب سب جانتے ہیں. فمن استر غیر باغ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، نہ ہی وہ چاہنے والا ہے، حرام کا خواہش مند نہیں، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہے، نہ خواہش مند ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسی جگہ پر اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. لیکن جو حرام ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں ہی صفات ہیں. اس کا نشہ بھی ہے، باغن بھی ہے، چاہتا بھی ہے انسان، اور عادن بھی ہے، عادی بھی ہے انسان، حد سے بڑھنے والا بھی، کیونکہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، پھر آپ ایک لمٹ پہ نہیں رہ سکتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو اس چیز کے لیے جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، یعنی یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی خود سے ہی تم کر رہے ہو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو. تو ایسا نہ کیا کرو، یعنی اس طرح کے حکم لگا کر، فیصلے کر کے اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. مراد کیا ہے؟ بڑی سمپل سی، کہ اللہ کے سوا حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے لیے شہد حرام کیا تھا تو سورۃ التحریم میں آیت نازل ہوئی تھی. کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. لم تحرم ما احل اللہ لک، تو فرمایا کہ جب نبی کو بھی اختیار نہیں تو تم کو کہاں سے اختیار ہے کہ اپنی طرف سے فتوے دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا. یعنی یہ سب تم اس لیے کہتے ہو کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ سکو، لتفتروا علی اللہ الکذب. اصل میں عربوں نے وہ وسیلہ اور صائبہ اور بحیرہ اور حام یہ سب بنا رکھے تھے نا. پڑھ چکے ہیں نا آپ، کہاں؟ سورۃ المائدہ میں آپ حلال حرام کے بارے میں یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ساختہ توہمات اور خیالات کے تحت کیا کر رکھا تھا؟ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن اس دخل اندازی کے نتیجے میں دردناک عذاب ہے. اچھا، یہاں ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالی
کھانے پینے کے معاملے میں انٹرفیرنس کیوں کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، ادھر ادھر سستی نہ کیجیے. جی، کھانے پینے کے معاملے میں انٹرفیرنس کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب اس نے پیدا کر دیا ہم جو چاہیں کھائیں. وجہ، جو کھاتے ہیں وہی نیچر بنتا ہے، جو کھاتے ہیں اسی سے طاقت ملتی ہے، اسی سے عادات بنتی ہیں. کھانا انسان کی سوچ پہ اثر ڈالتا ہے. دیکھیے، کھانا پینا لازم و ملزوم ہے، روز کا کام ہے، صبح شام کا. اور ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، نماز چھوڑ دیں یا پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کہیں جائیں کہ نہ جائیں، کوئی آئے کہ نہ آئے، کام کریں کہ نہ کریں، لیکن ایک کام ہم ضرور کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کھانا پینا. بہت بنیادی ضروریات میں سے ہے، بہت بنیادی. ہر کچھ گھنٹے کے بعد آپ کھانے لگ جاتے ہیں. یعنی زندگی میں سب سے زیادہ ہم وقت جس پر لگاتے ہیں، کیلکولیٹ کیجئے ذرا دن کے اوقات کو، سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ کون سا کام ہے؟ آج سب لوگ جا کر گھڑی پہن کر بیٹھیں یا سامنے رکھیں، کھانے کی ٹیبل پر جب بیٹھ جائیں تو ٹائم نوٹ کر لیں، اور جب اٹھیں تو ٹائم نوٹ کریں. کیونکہ ہم بیٹھنے میں جلدی کرتے ہیں اور اٹھنے میں دیر کرتے ہیں، اور کھا بھی لیں تو اٹھنے کو نہیں دل چاہتا کہ ابھی اور بھی ذرا بیٹھے رہیں. برتن ہاتھ میں لیے بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لگی رہتی. کیوں کھانے کے فوراً بعد گپ شپ کیوں اتنی اچھی لگتی؟ پیٹ بھر جاتا ہے نا، فریش ہو جاتے ہیں، انرجی مل جاتی. اب انرجی کیا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مرغوب نفس کو چیز ہے اب وہ کام کرو، اور وہ ہے باتیں. آپ یقین کیجیے، اگر آپ صرف یہ ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں نا تو آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گا. وہ شرمندگی ہوگی خود پر اگر ذرا ضمیر زندہ ہو. اتنا وقت لگا دیا، اتنا ٹائم صرف کھانے میں، اور ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پلس وہ جو دن میں چھوٹی موٹی اور چیزیں کھاتے رہتے ہیں، سب کو ایک دن پورا ٹائم کیلکولیٹ کریں اور ایکول ٹو نماز ٹائم کریں. ذرا چائے وائے سب بیچ میں ہی آ جائے گی نا. ایک چائے کا کپ پینے کا بھی ٹائم ذرا کسی دن نوٹ کر لیجئے، اور وہ کپ کے سائز کے مطابق کم و بیش ہو جائے گا، اور یا تعداد کے مطابق. چلیے چھٹی کے دن کر لیں، سنڈے کو کر لیجئے. کوئی ایک دن ضرور رکھیے اپنے خود احتسابی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ایک دن کے کھانے کا ٹوٹل ٹائمنگ جو آپ نارمل کھاتے ہیں، تکلفاً وہ نہیں، نارمل روٹین کا جو آپ کر رہے ہیں، ٹوٹل ٹائم ایکول ٹو نماز ٹائم. اور نمازوں پہ بھی جو ٹائم لگا ہے اس کو بھی گنتے جائیے، نکل آئے گا حساب خود ہی. اگر کوکنگ ٹائم بھی پلس کر لیں، اور بازار سے خرید کر لانے کا ٹائم، اور ٹیلی فون پہ ریسیپیز پوچھنے کا ٹائم، اور پیشکش کا ٹائم. حیرت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ میں دین کی کتاب ہے، قرآن ہے، الہامی کتاب ہے، وحی کی کتاب ہے، ہر تھوڑی دیر کے کھانے پینے کی باتیں ہو جاتی ہیں اس میں. اور پھر ساتھ ہی کہا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو گویا کھانا عبادت بھی ہے اگر وہ حدود کے اندر ہو. کھانا اور صحت لازم و ملزوم ہے. کھانے کی ہیبٹس آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتے، حتیٰ کہ پینے کی بھی. اور یہ سارا مل کے عبادت پہ اثر انداز ہوتا ہے، نمازوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ سب کچھ دوپہر کا کھانا کھا کے اگر آپ ظہر پڑھنے لگے تو پھر دیکھ لیں گے ظہر کی نماز کی حالت کیا ہوگی. سو کے اٹھ کے آپ اثر پڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھا لیں تو پھر زیادہ سوئیں تو پھر اثر کی نماز میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ڈائریکٹلی کھانے کا اثر ڈائریکٹلی عبادت پہ پڑتا ہے. اور اگر آپ صاف چیز نہیں کھاتے تو آپ کا پاک رہنا، باوضو رہنا ایک اور مشکل ہو جائے گی. تو ہم سب کو اپنے کھانے کی ہیبٹس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو غذائیں کھائی تھیں وہ سبب تھی آپ کی عبادت کا. عبادت صرف تمناؤں سے نہیں ہوتی، صرف آرزوؤں سے نہیں ہوتی. انسانی ہسٹری میں جو وزڈم لٹریچر ہے اس کے اندر ایپیٹائٹ کو یا کھانے کو ریسٹریننگ فورس کہا گیا ہے کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اوور ایٹ کرتے ہیں تو اسٹمک جو ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایٹیٹیوڈ اس طرح بدلتا ہے کہ چونکہ انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے تو ذرا سی پرووکنگ پر بھی بالکل آپ ایک دم برسٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کتنا کچھ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ بے حس ہو گئے، دل سخت ہوتے ہیں. اچھا یہ معلوم ہے نا کھانے کے فوراً بعد سونے سے منع کیا گیا کہ دل سخت ہوتا ہے، اور فزیکلی بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کھانا کھا کر اگر آپ فوراً سو جائیں تو آپ کی آرٹریز جو ہیں ان پر اثر پڑتا ہے، بلاک ہونے لگتی، سخت ہونے لگتی. زیادہ کھانے نے آپ کو بے حس کر دیا، اور پھر ایک دم غصے میں آنا، وہ آپ کے مزاج پہ اثر انداز ہوا نا. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جن قوموں میں ایٹنگ ہیبٹس صحیح نہیں، ان کے مزاج میں بھی غصہ اور ایک دم برسٹ ہونا اور آپے سے باہر ہو جانا اور چھوٹی سی بات پر انتہا تک پہنچ جانا. اچھا پھر کھانے کا اثر نیند پہ بھی پڑتا ہے. اگر آپ کا سٹمک اپسیٹ ہے تو آپ کی نیند پراپر نہیں ہوگی، آپ ڈیپ سلیپ نہیں لے سکتے. یہ مشورہ سب ہی اچھی طرح سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے میرے بچے بہت ہائپر تھے، میں ڈاکٹر کے پاس ان کو لے گئی اور میں نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کی ڈائٹ سے آپ پیپسی چپس وغیرہ بالکل کٹ ڈاؤن کر دیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ہیبٹس پہ اثر پڑے گا. اب وہ جب کٹ ڈاؤن ہوا تو کیا وہ پراپر کھانا کھانے لگے. جب پراپر کھانا بچے کھاتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، ان سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، پھر وہ چیختے چلاتے کم ہیں، پھر وہ اس طرح کی شرارتیں کم کرتے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب ایکسٹرا شوگر جاتی ہے نا چاکلیٹس میں اور دوسرے ڈرنکس میں تو وہ ایک دم ہائپر کر دیتی ہے، ایک دم یعنی زیادہ ہوتی ہے نا شوگر کے ضروری مقدار سے بڑھ جاتی ہے وہ سب کچھ. اسی طرح جو آج کل کی مصنوعی غذائیں ہیں ان میں طرح طرح کے کلرز. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو یلو کلر ہے جو زردہ وغیرہ میں پڑتا ہے ہمارا، جس کیمیکل سے بنتا ہے وہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ. دیکھیں کہ جب آپ مختلف انسانوں سے ملتے ہیں نا تو ان کی جو ہیبٹس اور ان کی جو انداز آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم کیسے انسان ہو. فوڈ میں بہت سے کلر سلو پوائزننگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. آرٹیفیشل فوڈ ویسے بھی آپ کو آرٹیفیشل کر دیتی ہے نا، آپ کا سارا سسٹم جو ہے اس میں اثر انداز ہوتا ہے. اور اصل میں یہ مصنوعی رنگ کس لیے ضرورت ہوتے ہیں ہم کو؟ خواہش نفس ہے صرف، کہ دل چاہتا ہے نا، ورنہ آپ سادہ غذا بھی کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ مرچ مثالوں میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ کلرز استعمال ہوتے ہیں، جیسے کری پاؤڈر میں آپ دیکھیں ریڈ کلر اس طرح کا ڈالا جاتا ہے، وہ نیچرل کلر نہیں ہوتا. اس سے کھانا دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن عملی طور پر وہ نقصان دہ ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ 46% چھالیہ میں افیم ہوتی ہے. یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اور کھانے پینے میں سب سے زیادہ کیئر کون کرتی؟ ماں ہی کرتی ہے نا عموماً. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اچھا تھا اللہ تعالیٰ یہ بناتے ہی نہ بناتے تو نہ ہم کھاتے. نہیں، وہ چیزیں کسی اور کام کے لیے بنی ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں بنی ہیں، ان کی کوئی اور ضرورت ہے. تو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ کھانا پینا زندگی کا اہم ترین حصہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں، کسی چیز کا تصور نہیں. اس لیے اگر بنیاد کو درست کر لیا جائے تو ساری زندگی درست ہو سکتی. عبادات، شکر گزاری. آپ دیکھیں بے حس انسان شکر گزار کیوں ہوگا؟ نہ بندوں کا ہوگا نہ اللہ کا ہوگا. پھر مزاج کے اندر غصہ اور غضب اور اسی طرح کی کچھ اور کیفیات، یہ سب مل کر انسان کی شخصیت بناتی، اور یہ مل کر انسان کو اللہ کی نظروں میں کوئی مقام دلاتی. صحابہ کرام جو تھے نا
وہ راتوں کو جاگنے سے زیادہ اپنے کھانے پینے کی عادات کی خبر گیری کرتے، کیونکہ اگر کھانے کی عادت صحیح نہ ہو تو آپ رات کو اٹھ بھی نہیں سکتے، قیام اللیل آپ کا خود ہی چلا جائے گا. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو جو بیسک تھیم ہے وہ یہ کہ اس کو عبادت سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا علیک، جو ہم نے آپ پر پڑھا ہے، جس کا ذکر ہم نے آپ پر کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آیت نمبر 146 سورۃ الانعام. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے ہر ناخن والی چیز یہودیوں پر حرام کر دی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہود پر حرام کیا تھا. من قبل، اس سے پہلے. اور 115 میں بھی آپ دیکھیں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، میتہ اور دم اور خنزیر اور ما اہل لغیر اللہ، یہ بھی یہود پر حرام تھی. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے تھے. اپنی جانوں پہ یہود کا ظلم کیا تھا؟ اپنی جانوں پہ یہود کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ تصورات کے تحت کچھ جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، زائد از ضرورت احتیاط سے. اور پھر کیا کیا؟ پہلے خدا کے حلال کو حرام کیا، پھر اس پہ قائم نہ رہ سکے، پھر حرام کو حلال کر لیا. سمجھ گئی یہ بات؟ یعنی ان کے بڑوں نے کیا کیا؟ چند منہ شگافیوں سے حلال کو بھی حرام کر لیا. اور ظاہر ہے جب آپ حلال کو حرام کر بیٹھیں گے تو آپ قائم تو نہیں رہ سکتے اس پر. جائز کو ناجائز کر لیں تو آپ کے لیے مشکل ہے نبھانا اس کو. اب جب حلال کو حرام کر لیا تو اس حرام پر بھی صبر نہ کر سکے. جس کو حرام سمجھا اس کو پھر حرام ٹھہرایا نہیں، عمل نہیں کیا، پھر اس کو حلال کر لیا. اب یہ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے نا. پہلا جرم کیا تھا؟ حلال کو حرام کرنا. دوسرا جرم کیا؟ پھر اس حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا کہ ہم اب یہ پابندی برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے تو حرام سمجھا ہوا تھا نا، اس لیے اب ان کے لیے اس کو نہ نبھانا بھی جرم ہو گیا. ٹھیک ہے. مثلا عیسائیوں نے کیا کیا؟ رہبانیت اختیار کی. ان کے ہاں کیا کہ شادی حرام راہب کے لیے. ایسا ہی ہے نا. پھر پہلے حرام کر لیا اس کو اور پھر چھپ چھپ کے تعلقات قائم کیے. اب ایک گناہ کیا ہوا؟ حلال کو حرام کرنے کا، اور پھر اس حرام کو پھر اپنے اوپر چور راستوں سے حلال کرنے کا. تو یہاں ایک نفسیات بتائی گئی کہ کوئی شخص جو دین میں غلو کرے گا، حلال کو حرام ٹھہرائے گا، پھر وہ اس دین کی پابندی نہ کر سکے گا. میں اکثر غور کرتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کا دین سے پھرنے کا سبب کیا ہے؟ کس چیز کا ریئیکشن ہے؟ لوگوں نے نماز کیوں چھوڑی ہے؟ لوگوں نے دین کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس میں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ باہر اٹریکشنز بہت ہو گئی. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کو جب ہم نے مشکل بنایا، رخصتوں کو ختم کر دیا، تقویٰ کے شوق میں ناروا پابندیاں لگائیں، پھر وہ پابندیاں برداشت نہ ہوئیں اور دوسرے اینڈ پہ نکل گئے. حدیث یا دین میں قصر کی علت کیا؟ سفر. جہاز یا گاڑی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا اگر تم گاڑی پہ بیٹھو تو یہ کرنا، اور گھوڑے پہ بیٹھو تو یہ کرنا، اور اونٹ پہ بیٹھو تو وہ کرنا. نہیں. اثر علت، یعنی علت کا کیا مطلب؟ سبب. قصر کا کیا ہے؟ سفر. تو سفر ہے، جس پہ مرضی بیٹھ کے آؤ. کل اگر انسان کو پر لگ گئے اور وہ خود اڑنے لگا تو
پھر بھی سفر ہے. چلنے کی بجائے کوئی اڑے یا تیر کے آئے. تو پھر کیا ہوتا ہے ایسی سختیوں کا نتیجہ؟ ریئیکشن، اور انسان دین ہی کو چھوڑ بھاگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ظلمناہم، ہم نے نہیں ان پہ ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود ہی اپنے پہ ظلم کیا. ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت، جہالت سے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. آج سب جگہ ہے من بعدها لغفور الرحیم. لغفور الرحیم کا معنی سمجھا دیا کہ وہ لوگ جو نادانی میں، لا علمی میں غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لیں، اور توبہ کے بعد اصلاح بھی کریں. صرف توبہ یہ نہیں، مثلا کہ جو کام نہیں کیے یا غلط کر لیے تو اعتراف کر لیا ہاں یہ غلط ہے. اب صرف توبہ ہی نہیں، کیا ضروری ہے؟ اصلاح. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. ان ابراہیم کان امتا قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ایک شخص کو امت کہا جا رہا ہے، جسٹ ون پرسن، اور امت ہاں اس لیے کہ پوری قوم میں سے ایک شخص نے وہ سارا کام کر دیا جو بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. ایک نے وہ کر دیا، ایک نے وہ اعلان توحید کر دیا، تو وہ ایک ہی امت قرار پایا. قانتن، مطیع تھے. امت کا معنی پیشوا اور قائد بھی ہے. للہ، اللہ کے، قانتن للہ، اللہ کے مطیع تھے. حنیفن، یکسو، سیدھے اسٹریٹ جانے والے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکسڈ کہ یہ کام ہے میرا، ادھر ادھر نہیں. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب ہم دین کی طرف آتے ہیں یا ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے تو ہم کتنے یکسو ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کا مشن کیا ہے؟ پڑھنا ہے یا نہیں؟ طالب علم کا کام ہی پڑھنا ہے. اب آپ پڑھائی چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف توجہ رکھیں تو آپ کی پڑھائی کبھی نہیں ہو سکتی جب تک یکسو نہ ہو، کاٹ نہ دے ہر چیز اور ادھر ادھر کی. صرف یہ میرا مقصد ہے. جب تک یہ حنیفن کی صفت نہیں آتی نا انسان میں، زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر کام کے لیے یکسوئی چاہیے. ایک کڑھائی کرنے والا آنے جانے والوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی کڑھائی میں خلل آتا ہے. ایک سلائی کرنے والا اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن ایک پڑھائی کرنے والا اور قرآن کی پڑھائی کرنے والا ادھر ادھر سے فارغ ہی نہیں ہے. تو پھر حنیفن تو نہ ہوئے نا. اچھا اسی طرح نیت سے یہ حنفیت شروع ہوتی. نیت اندر، یہاں آتے ہیں آپ سوچا کیجئے، قدم روک کے ایک قدم آگے اٹھا کے نا پھر پیچھے کر کے سوچیں کہاں جا رہی ہوں، کیا کرنے جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا مقصد ہے جانے کا. ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنا، گھومنا پھرنا، کچھ خرید و فروخت، کچھ کھانا پینا، کوئی میل ملاقات، یہ مقاصد نہیں. مقصد کچھ اور ہے. اور جو مقصد لے کے آتا ہے نا وہ قلم کاپی ساتھ لاتا ہے. وہ آ کے یہ نہیں کہتا کلاس میں وہ میں گھر بھول آئی، کام تو کیا تھا گھر بھول آئی. کیسے بھول آئے آپ طالب علم ہو اور قلم گھر بھول آئے، کام کر کے گھر چھوڑ آئے؟ کیونکہ جو چیز عزیز ہوتی، جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو پھر وہ سینے سے لگا کے رکھتا ہے اس چیز کو انسان. تنہا ایمان پہ قائم رہے. کوئی ماحول نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن مشکل یہ نا جب ہم خود اندر سے نہیں بدلتے تو جتنا مرضی اچھا ماحول ہو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. پکڑ پکڑ کے لوگ ہمیں سیدھا رکھتے ہیں اور ہم ہیں کہ گرے جاتے ہیں. امتن قانتن، اکیلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے سب کی مخالفت کے باوجود، اور پھر جو اٹھے استقامت، ادھر ادھر نہیں پلٹ کے دیکھا.
کوئی چیز قدم نہ روکے. حنیفن یکسو، یہ میرا مقصد ہے زندگی اور مجھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ہر دفعہ حضرت ابراہیم کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ مشرکین میں سے نہ تھے. وہ میرا دوست تھا، وہ اس کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاکرن، سب سے پسندیدہ صفت بندے کی، شاکرن شکر کرنے والا، لانعمہ اس کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، چنے گئے. اجتباہ وہداہ، اور اس کو ہدایت دی. پیچھے پڑ چکے تھے نا آپ، اللہ کس کو چنتا؟ ہم چاہتے نا ہم بھی چنے جائیں. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی چنا جاتا نا، مثلاً کوئی کسی بورڈ کا ممبر چن لیا گیا، کسی جگہ کا پریزیڈنٹ چن لیا گیا، وہ لوگ آپے میں نہیں سماتے، پھول اٹھتے. کسی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، کوئی چن لیا گیا، الیکشن میں کامیاب ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر خوشیاں منائی جاتی ہیں نا چنے جانے پہ. اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اللہ نے دیا سب کچھ. تو اللہ ان چیزوں پہ نہیں چنتا، نہیں، وہ ان خصوصیات پہ چنتا ہے. حنیفن شاکرن لم یک من المشرکین. دیکھیں کتنی گزر گئی نا ہماری زندگی. ابھی بھی اگر ہم حنیفن نہ ہوں، ابھی بھی ہم یکسو نہ ہوں کسی کام میں، ابھی بھی ہمارے ٹارگٹس اور ہمارے اہداف واضح نہ ہوں، کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک لٹکتے پٹکتے رہیں گے ادھر ادھر؟ کتنے دن ہیں؟ اور سب کا رخ آخرت کی طرف ہو چکا ہے. سب کی موت اسے گلے لگانے کے لیے چل چکی، چل پڑی. ہر روز قدم اٹھا کے آگے آ جاتی. کل کی نسبت آج آگے آ چکی اور کل اور آگے آ جائے گی. ہر روز قدم اٹھا کے چل کے آ رہی ہے اور ایک دن آ پکڑے گی. ہمیں اپنے ٹارگٹس بہت کلیئرلی، اپنے اہداف، اپنے مقاصد واضح طور پر آنکھوں کے سامنے رکھنے چاہیے. یہ ہے میرا نشانہ، مجھے یہاں پہنچنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کر کے مرنا ہے. اور اس کے لیے سب غیر ضروری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیں، سب ہٹا دیں، تبھی وہ فوکس ہوگا نا. شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. نتیجہ کیا ہوا؟ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دے دی. کل تو ملے گی، دنیا میں بھی مل گئی. اور ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنا، دنیا بھی نہیں ملتی. ادھر کو رخ کر لے، دونوں مل جائیں گی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ. اچھا یہ حسنہ کیا تھی؟ کسی ملک کی حکومت ملی تھی ان کو، یا کوئی دولت کے انبار آ گئے تھے ان کے قدموں میں، یا کوئی اس زمانے میں ان کو بڑی مقبولیت مل گئی تھی، شہرت ملی تھی؟ اللہ نے ایک کام لیا تھا، اپنا گھر بنوایا تھا ان سے. بچہ دنیا کا آج اس گھر کو جانتا ہے، رہتی دنیا تک شہرت ملی. ابو الانبیاء کہلائے. 2 بڑی نسلیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ہر کوئی ان کا نام احترام سے لیتا. درود شریف میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف ان کا نام لیتے ہیں، نام کے ساتھ. دنیا میں بھلائی دے دی، اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ، یقیناً وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہوں گے. یہ مقام خود بخود ہی مل گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے آپ ان کی جولی میں ٹوٹے پھل کی طرح آ گرا تھا؟ نہیں، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.